السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ سماعت فرما رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل سے خطیب ملت حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نایاب خطاب اردو زبان میں بامقام جلسہ عام راولپنڈی۔ اس کے علاوہ حضرت یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نایاب خطبات جمعہ اور تقاریر کا یوٹیوب پر پہلا بڑا مرکز ہمارا یوٹیوب چینل الایثار 313 اور عاصم اسلامک سینٹر پر سماعت فرمائیں، اور قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر کا وزٹ ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بعد آپ کے عظیم و حسین صاحب جناب علامہ احسان الہی ظہیر کا خطاب عام ہونے والا ہے، اور ہم نے ہو اور جب خدا اور مصطفیٰ کی حکمرانی ہوگی تو پھر اوپر سے لے کر نیچے تک اور نیچے سے لے کر اوپر تک کا ہر طبقہ اور طبقے کا ہر فرد ضمانت دار ہو جائے گا اور امانت دار ہو جائے گا۔ ذرا میری طرف دیکھیے، اگر مکان کی چھت کے اوپر پانی صاف ہوگا تو پترنامے کے ذریعے نیچے پانی صاف گرے گا، اور اگر مکان کی چھت کے اوپر پانی گندا ہوگا تو پترنامے کے ذریعے نیچے پانی گندا گرے گا۔ اگر اوپر والے ہیروئن کا کاروبار کرنے والے ہیں تو نیچے والے بھی ہیروئن کا کاروبار کرنے والے ہوں گے۔ اگر اوپر والے رشوت خور ہوں گے تو نیچے والے بھی رشوت خور ہوں گے۔ اگر اوپر والے بے غیرت ہوں گے تو نیچے والے بھی بے غیرت بن جائیں گے۔ اگر اوپر والے جنرل بزدل ہوں گے تو نیچے والے سپاہی بزدل بن جائیں گے۔ اگر اوپر والے سمجھ نہیں جائیں گے تو نیچے والے سمجھدار بن جائیں گے۔ جمعیت اہل حدیث اس ملک میں وہ نظام چاہتی ہے جو ان سمجھنا، جو ان راشیا، جو ان بزدلا، جو ان رائنا، جو ان بے غیرتوں کو اس ملک سے دبا جائے، اور اس ملک میں خدا مصطفیٰ کا جو قانون ہے اس کا نفاذ کر دے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ کتاب و سنت کا نظام اس ملک میں آ جائے۔ جب کتاب و سنت کا نظام آ جائے گا تو حاکم وہ ہوگا جو دن کے وقت تخت پر بیٹھا ہوگا، رات کے وقت وہ گلیوں میں پہرا دیتا ہوگا۔ جب اسلام کا حاکم آئے گا تو مسجد کی بجائے منبر میں نہیں جائے گا۔ ضیاء الحق نے ہماری قومی، ملی اور اسلامی غیرت کو للکارا ہے، بلکہ انڈیا کے دین چلا دیا ہے۔ کبھی یہ رنگون کے منتر میں جاتا ہے، کبھی بتوں کے گلے میں ہار ڈالتا ہے، اور اسلام کا حاکم بت پرست نہیں ہوتا، بت شکل ہوتا ہے۔ انڈیا میں اہل حدیث یوسف کے جہالوں، جمعیت اہل حدیث کے مجاہدوں، کتاب و سنت کے وفاداروں اور ختم نبوت کے جانکاروں، میں آج دم کے بیچوں کہتا ہوں کہ ضیاء الحق گورنمنٹ سے جتنی جلدی ہو سکے اقتدار چھین لینا چاہیے۔ ملک کے لیے بہتر ہوگا، اسلام کے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے کہ اسلام کا جتنا نقصان اور اسلام کا جتنا مزاج ان 9 سالہ دنوں میں اور اس 9 سالہ دور میں ہوا ہے،
اس کی ماضی میں کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی. میرے بھائیوں، پاکستان چاروں طرف سے خطرات میں اور مسائل میں گرا ہوا ہے. ایک طرف ہمارا ازلی دشمن انڈیا ہے، ایک طرف روس ہے، ایک طرف امریکہ ہے. کسی کی نظر بھارت کی طرف ہے، کسی کی طرف نظر ماسکو کی طرف ہے، اور کسی کی نظر نیو یارک کی طرف ہے. کوئی بات کسی طرف کی کرتا ہے، کوئی بات کسی شہر کی کرتا ہے، کوئی بات کسی ازم کی کرتا ہے، کوئی بات کسی ازم کی کرتا ہے، کوئی کرتا ہے، کوئی بات بلوچی کی کرتا ہے، کوئی بات پنجابی کی کرتا ہے، کوئی بات سندھی کی کرتا ہے. شاید یہ جمعیت الحدیث اس ملک میں وہ نظام چاہتی ہے جو نہ سندھی کا ہو، نہ پنجابی کا ہو، نہ بلوچی کا ہو، نہ سرحدی کا ہو، نہ کوفی کا ہو، نہ بغدادی کا ہو. اور وہ نظام چاہتے ہیں جو سب کا ہو، سب کے لیے ہو. ایسا نعرہ لگائے کہ کم از کم اسلام آباد تک آج کی آواز آنی چاہیے. ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی نظر ماسکو پر ہے، کسی کی نظر امریکہ پر ہے. ہم تمام نظریں ہٹا کر مکہ مدینہ پر لگانا چاہتے ہیں. اور ایک اور مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ ہے شریعت دل. لوگ کہتے ہیں کہ میرے قائد نے شریعت دل سے اختلاف کیا ہے. بھائی کیا ہے، بولو ہم نے، اور گنج کا بولو ہم نے، بڑا للکار کا بولو ہم نے. اللہ ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جمعیت الحدیث شریعت چاہتی ہے، شریعت دل نہیں چاہتی. شریعت دل شریعت ہے، شریعت دل ہے. اور اگر میرے کام یہ اجازت ہے اور صحابی لوٹ گئے تو میں کہتا ہوں یہ شریعت دل نہیں ہے، یہ شرارت دل ہے. کیا ہے؟ یہ شریعت دل نہیں ہے، یہ شرارت دل ہے. بولو یہ ہم شریعت چاہتے ہیں، شریعت دل چاہتے ہیں. اس ملک میں فقہ کی بالادستی نہیں چاہتے، کتاب و سنت کی بالادستی چاہتے ہیں. اور بولو کیا چاہتے ہیں؟ کتاب و سنت کی بالادستی چاہتے ہیں. اور میں اپنے قائد کو مخاطب کر کے وہ یہ کہتا ہوں کہ میرے قائد اٹھ جائے، زمانہ منتظر ہے تیری جلدار کا، زمانہ منتظر ہے تیری جلدار کا. تیری شوق ہے فکر و کردار. جمعیت اہل حدیث پاکستان کے جو تمام دوسروں شہروں کے جلسہ عام اور جمعیت اہل حدیث پاکستان کا یہ راولپنڈی کا جلسہ عام ایک بات کی واضح علامت ہے کہ پاکستان کے اہل حدیث ہر ظالم کے خلاف میدان عمل میں نکل آئے ہیں. اور یہ ہر ظالم کی چھاتی پہ اس وقت تک ناچتے رہیں گے جب تک ملک سے ظلم کی سیاہیاں ختم نہیں ہو جاتی. حضرات، آپ نے دیکھا کہ یہ ملک پاکستان اور موجودہ حکومت جس نے موجودہ معاشرے اور موجودہ معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. آج پاکستان جو کہ تمام وسائل رکھتا ہے، تمام وسائل رکھنے کے باوجود
مخلوط ہے، ان کے سر پہ بھی اتنا قرض ہے کہ اگر پاکستان کا قرضہ تقسیم کر دیا جائے تو ایک ایک فرد کے حصہ میں ہزاروں لاکھ روپے قرضہ آتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ موجودہ حکومت اس نے سیاسی حالات کو اس طریقہ سے تباہ کیا کہ اس نے نوجوانوں کو اور جو موجودہ اسمبلیوں کے ممبران ہیں ان کو سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کیا، اور سیاسی رشوت ایک طریقہ سے دی جاتی ہے کہ ایک ایک MLA کو 50-50 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی حساب نہیں لیا جاتا۔ پچھلے دنوں آپ نے اخبارات میں پڑھا کہ ایک ممبر اسمبلی کے آدمی کو 20 کروڑ روپیہ جو اس کے ذمے حکومت کا قرضہ تھا، اس نے اس قرضے کو معاف کرنے کے لیے جب حکومت سے درخواست کی، حکومت نے اسے خریدنے کے لیے اس آدمی کے 20 کروڑ روپے کو معاف کر دیا، اور آج یہ حکومت ملک کو لوٹ رہی ہے۔ آپ کہیں گے کہ حضرت جب آپ سوچیں گے، جب آپ اپنی نظر دوڑائیں گے، آپ کہیں گے ہمارے پاس وسائل بھی ہے، ہمارے پاس قوت بھی ہے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، اس کے باوجود ہم کیا مقروض ہیں؟ ہم اس لیے مقروض ہیں کہ موجودہ حکمران ہمیں لوٹ رہے ہیں، اور جمعیت اہل حدیث کا جب تک بچہ بچہ پیتا ہے وہ ہر چور کی چوری کی نشاندہی کرتا رہے گا۔ اور آج سیاسی حالات سے ملک لاچار ہے، اور حکمرانوں نے اپنی انعام کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ ہم ان حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی انعام کا مسئلہ بنا کے ملک کو داؤ پہ نہ رکھیں۔ تمہیں ایک ملک کی قدر قیمت کی کیا خبر؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس ملک کی قدر قیمت کیا ہے؟ اس کی قدر قیمت پوچھنی ہے تو اہل حدیث سے پوچھو، جنہوں نے اس پاکستان کی بنیاد پہ اپنی شہادت کا خون دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی آزادی کے حصول کے لیے انگریزوں سے ٹکر لی، اور اگر یہ انگریزوں سے ٹکر لے کے انگریزوں کا بڑے صغیر میں جینا توبر نہ کرتے تو انگریز کبھی بھی بڑے صغیر سے واپس جانا پسند نہ کرتا، اور آپ ہمیشہ کے لیے غلام رہتے۔ اہل حدیث کے اکابرین نے انگریز سے ٹکر لی، انگریز کا جینا توبہ کر دیا، اور آج بھی ہم آپ کو یہ مطلب دینا چاہتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ نے پاکستان کی تعمیرت کے بارے میں نہ سوچا تو یہ اہل حدیث جس طریقہ سے انگریز کے ساتھ ٹکرائے تھے آپ کے ساتھ بھی ٹکرا کے آپ کو بہت پاس کر کے رکھ دیں گے۔ موجودہ حکومت جس نے 9 سال 10 سال تک اسلام کا نام لیا، لوگوں کو اسلام کے نام پہ بھجوایا گیا، لوگوں کی حمایت حاصل کی گئی، لیکن اس حکومت نے اسلام کا خون کیا، اسلام کا ساتھ دھوکہ کیا، اسلام کا رشوت دیا، اور یاد رکھو اس جرم میں وہ علماء نہیں، اتنے ہی مجرم ہیں جنہوں نے موجودہ حکومت کی حمایت کی، اور آپ بھی موجودہ حکومت کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم
یہ عالم دین کی دلیل ہے. وہ زمین فراش ملا وہ سن لے کہ نبی کائنات نے فرمایا لا يلزم المؤمن من جهل واحد مرتين کہ ایک مومن کبھی دوسری بار باچا نہیں اٹھاتا. اور جو لوگ ایک حکومت کے بار بار دھوکہ کے باوجود ایک حکومت کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں بستے ہیں اور ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھو آج اہل حدیث کے فضائل، اہل حدیث کے ناچان، اہل حدیث کے پورے، اہل حدیث کے تمام افراد حضرت علامہ صالح الدہری کی قیادت میں اکٹھے ہو چکے ہیں. اور اگر موجودہ حکمرانوں نے اپنی روش کو نہ بدلا، اگر انہوں نے پاکستان کی عالمیت کے بارے میں نہ سوچا، اگر انہوں نے پاکستان کے حالات کا درست نہ کیا تو پھر ہم آج جب کر منظم ہو چکے ہیں ہم اپنی مرضی نہیں کریں گے. حضرت علامہ کے حکم کا انتظار کریں گے. جب حکم ملے گا تو پھر ہم پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھیں گے، ہم ہر ظالم سے ٹکرا جائیں گے. ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور حضرات ہم نے کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے، ہم نے استحصال کے خاتمہ کے لیے، ہم نے موجودہ حکومت کی کاریوں کے خلاف نعرہ بلند کیا ہے. اور ہم کبھی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے. اور میں نے حدیث یوز صاحب کے ایک ادنا سے ختم ہونے کی حدیث سے حضرت علامہ صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کتاب و سنت کی بالادستی اور پاکستان کی عالمیت کے لیے قدم بڑھائیں. پاکستان پر کے تمام بادشاہوں اور بہادر نوجوان آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ یہاں کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، یہاں پاکستان کی عالمیت کے لیے، یہاں موجودہ ظالم حکمرانوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کا نتیجہ بڑھے گا. ہم اپنے خون کا نذرانہ پیش کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام. واجب الاحترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جمعیت الحدیث پاکستان کا عظیم الشان اجتماع ہے، جس میں ہم اپنی دعوت، اپنا نقد العین، اپنا پروگرام پیش کرنا چاہتے ہیں. ہماری دعوت وہی دعوت ہے جس کو مسئلہ انسانیت نے آج سے 14 سال پہلے حرام کی ٹوپیوں سے پیش کیا. وہ دعوت انسان
انسانی دکھوں کا بدالا ہے، انسان کی تمام مشکلات کا اس میں حل ہے، اور تمام بننا انسان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والی دعوت وہ نبی کل کائنات کی دعوت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت سے تمام تعصبات کا خاتمہ کیا، رنگ کا تعصب آپ نے دور فرمایا، نسل کا تعصب آپ نے دور فرمایا کہ رنگ و نسل یہ انسانی مزاج کے برخلاف ہے، اور اگر اسلام چاہتے ہو، خدا کا دین چاہتے ہو، تمام رنگ و نسل کے لوگ جب کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایک پلیٹ فارم محمدی ہے جس میں تمام تعصبات کو ختم کر دیا گیا، نہ کوئی علاقے کا، نہ رنگ و نسل کا، نہ کوئی زبان کا۔ جب ہم نبی کل کائنات کی صف اول کو دیکھتے ہیں، اگر خاندان قریش کے یہ عظیم الشان اور عظیم المرتبہ شخصیات ہم کو نظر آتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ